السلام علیکم، میں ڈاکٹر نسیم عباس ہاشمی۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کی بے چینی، نیند نہ آنا، جو کہ ٹینشن والا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ماں بھی پریشان رہتی ہے اور بچے میں بھی چڑچڑاپن اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بچوں میں نیند کی کتنی ضرورت ہے۔ نیو بارن بیبی میں تقریباً 14 سے 17 گھنٹے اس کی نیند کم از کم ہونا ضروری ہے، اور 3 ماہ سے 6 ماہ کے بچوں میں 14 سے 15 گھنٹے اس کا سونا ضروری ہے، اور تقریباً 6 ماہ سے 1 سال یعنی 12 مہینے تک کے بچوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی نیند ضروری ہے، اور 1 سال سے لے کے 2 سال کے بچوں میں 11 سے 12 گھنٹے کی نیند جو ہے ان کے لیے بہتر ہے۔ تو بچوں میں نیند ڈسٹرب ہوتی کیوں ہے؟ اس میں ہمارا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول کچھ ٹھیک نہیں ہوتا کمرے کا، جس کی وجہ سے بچہ بے چین ہوتا ہے، مطلب شور ہو سکتا ہے، لائٹ ہو سکتی ہے، یا اس کا بستر جو ہے نا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، نرم بستر نہیں ہے۔ ٹیتھنگ پرابلمز ہوتی ہیں، جب بچہ دانت نکال رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بے چینی، اس کے گمز میں پین، چڑچڑاپن، کچھ اس وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں پیرنٹس پر اپنے، ان کے ساتھ ہی سونا ہے، اگر ان کو اکیلا سلایا جائے تو وہ جاگ جاتے ہیں، وہ بے چین ہوتے ہیں، ان کو ایک خوف سا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی بعض بچے جس طرح نیند میں ڈر جاتے ہیں، ان کو کوئی خواب آ جاتا ہے، یا ویسے وہ اکیلا ہونے سے ڈر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور ہے کہ جب بچے کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس کا نیند کا پیٹرن چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بچوں میں نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ان کا یہ پیٹرن خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی جو والدین کے ساتھ ڈپینڈنسی ہے، یعنی کہ وہ والدین کے بغیر نہیں سوتا، تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اس کو سلا کر پھر علیحدہ ہو جائیں۔ اگر پھر بھی بچہ جاگ جاتا ہے تو آپ بچے کے ساتھ بلینکٹ، تکیہ یا کوئی ٹوائے رکھ سکتے ہیں، جس کے ساتھ وہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے۔ اس کے علاوہ کمرے کا جو ہے انوائرمنٹ، ٹیمپریچر یہ ٹھیک ہو، لائٹ آف ہو، شور نہ ہو ٹی وی کا، موبائل کا یا کسی بھی قسم کا، تاکہ بچہ پرسکون نیند سو سکے۔ اس کے جو کھانے کا شیڈول ہے وہ آپ کا سیٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ جب بھی بچہ سونے لگے تو اس کو آپ لازمی کھانا کھلا کے سلائیں۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ شوگر اوائڈ کرنی، یعنی زیادہ میٹھی چیزیں نہیں دینی، اس سے بھی بچے کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی نیپی ڈائپر چینج کرنا ہے تو وہ اس کو پہلے کر لیں، ایک فریش اس میں سلائیں، تاکہ اس کو کسی قسم کی اریٹیشن نہ ہو۔ اس کو جو ہے اگر موبائل بچہ استعمال کرتا ہے یا ٹی وی دیکھتا ہے، بڑا بچہ ہے، تو اس کا جو سکرین ٹائم ہے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ یہ آج کل ایک عام چیز ہے جس کی وجہ سے بچہ اپنا نیند کے ٹائم کو ادھر کنزیوم کر دیتا ہے ٹی وی یا موبائل میں۔ اور دوسرا، جب بچہ کے اٹھنے کا ٹائم ہو بچے کا، اس کو اس وقت ہی اٹھایا جائے ٹائم پر، تاکہ اس کا ایک شیڈول ہو، اس وجہ سے وہ پھر اپنا ٹائم پر ہی سوئے گا۔ اگر بچوں میں دانتوں کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے بچوں میں گمز پین یا چڑچڑاپن ہوتا ہے اور اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اس کی میڈیسن لے کے، تاکہ اس کو سکون ملے اور وہ سکون کی نیند سوئے۔ بچوں میں پیٹ درد بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے بعض دفعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈائپر چینج نہیں کیا تو اس کا ڈائپر چینج کریں۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ آپ نے اکثر مائیں بچوں کو فینرگان یا کوئی اور سیرپ یا کوئی ایسی میڈیسن پلا دیتی ہیں جو خود سے ہی وہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے دماغ پہ اثر کرتی ہیں، تو آپ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کو میڈیسن دیں۔ اگر ہم ادویات کی بات کریں تو ہومیوپیتھک ادویات جو کہ سائیڈ ایفیکٹ سے بھی پاک ہیں اور بچوں کے لیے بہت ہی اچھی ہیں، جیسا کہ کیمومیلا ہے، آرسینک ہے، ایکونائٹ ہے، یہ بچوں میں بے چینی، چڑچڑاپن ختم کرتی ہیں اور بچہ سکون سے نیند کرتا ہے۔ اور یہ میڈیسن سیڈیٹیو بھی نہیں ہے، مطلب ان کو کوئی غشی بھی نہیں آئے گی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔